الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله وقال رسول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو من صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، آئیے سب سے پہلے بلا کسی تاخیر و تمہید کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے اور پڑھیے بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہم اور آپ آج اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں. محفل کس کی ہے؟ ایک اولیاء اللہ کی محفل ہے. اسے محفل کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. پاک پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ رب العزت کے دنوں کو یاد کرو. اللہ رب العزت کا دن کون سا ہے؟ کہیں سنیچر تو نہیں ہے، کہیں اتوار تو نہیں ہے، آخر اللہ رب العزت کا دن ہے. تو کون سا دن ہے؟ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح. مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد انہیں اولیاء اللہ کی وفات کا دن ہوا کرتا ہے. اولیاء اللہ سے مراد انہیں اولیاء اللہ کے رحلت کا دن ہوا کرتا ہے. ایام اللہ سے مراد اللہ کے دن سے مراد انہیں اولیاء اللہ کی رحلت کا دن ہوا کرتا ہے، وفات کا دن ہوا کرتا ہے، شہادت کا دن ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پاک پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اولیاء اللہ کو یاد کرنے کا حکم کر رہا ہے، اور یہ امر ربی ہے. امر ربی پر عمل کرنا وجوب ہوتا ہے، یعنی واجب ہوتا ہے. اب ذرا دیکھو تو صحیح، وہی قرآن مقدس کی آیت کریمہ بھی ہے، قرآن مقدس کی آیت کریمہ بھی ہے، اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ پر عمل کرنا عبادت ہوتا ہے. قرآن مقدس کو پڑھنا عبادت ہوا کرتا ہے. اب ذرا یہ دوسرے پہلو کو اپنا لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اولیاء اللہ کے دن کو یاد کرنا عبادت ہے، ان کی شہادت کے دن کو یاد کرنا عبادت ہے، ان کی رحلت کے دن کو یاد کرنا عبادت ہے، ان کی وفات کے دن کو یاد کرنا عبادت ہے. تو عبادت یہ عبادت ہے. اور بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اولیاء اللہ کے دنوں کو، ان کے آراز کو، ان کے عرس کو اگر کوئی منا رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، محفل میلاد شریف کر رہا ہے، تو عبادت تو ہے ہی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز وہ اجر عظیم سے محروم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اس کو بے حد بے انتہا ثواب عطا فرمائے گا. ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، ارے اولیاء اللہ ہیں، فرینڈ صاحب گارڈ ہیں. ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، اور دوست یہ اولیاء اللہ اللہ رب العزت کے دوست ہیں. جب یہ اللہ رب العزت کے دوست ہیں، اگر ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے عریضے کو پیش کرتے ہیں، تو یہ اولیاء اللہ انشاءاللہ العزیز آپ کے عریضے کو ضرور سماعت کریں گے، اور سماعت کر کے بارگاہ رب الجلال میں پیش کریں گے. پاک پروردگار عالم
کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ میرا محبوب، میرا ولی، میرا دوست میری بارگاہ میں عریضہ پیش کرے اور میں اس کے عریضے کو ناکارہ کر دوں، میں اس کے عریضے کو ٹھکرا دوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پاک پروردگار عالم ان اولیاء اللہ کے عریضے کو پیش کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اور آپ کی دعا بارگاہ رب ذوالجلال میں قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور پیش کر دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں یا کہیں پر بھی کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا آپ کی یقیناً بارگاہ رب ذوالجلال میں قبول ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میں مثال دے کر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر بارگاہ رب ذوالجلال سے یہ میک مانگ رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے میک عطا کر دے، لیکن باری تعالیٰ کو معلوم ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، تمہارے حق میں بہتر کیا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے کہ تمہارے حق میں یہ میک گوارا نہیں ہے، تمہارے حق میں اس کی جگہ پر دوسری چیز گوارا ہے۔ پاک پروردگار عالم تمہارے اس دعا کے صدقے میں تمہیں دوسری چیز عطا کر دیتا ہے، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پاک پروردگار عالم ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العزت ایسے ذریعے سے دے دیتا ہے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور اوقات مکروہہ میں نماز اسی لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی کو منع کیا ہے، اور منع اس لیے کیا ہے کہ جو یہودی ہوتے ہیں، پرستش ہوتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں، وہ سورت کی عبادت کرتے ہیں، سورت کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت صحابی کو منع کر دیا کہ اے صحابیوں تم اس وقت نماز نہ پڑھنا، سورت کے مشابہ ہو جائے گا اور لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ سورت کی پرستش کر رہے ہیں، سورت کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اب ذرا میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو کہ آج جو لوگ مزارات پر حاضری دیتے ہیں، مزارات پر حاضری دینے کا بڑا ہی ادب و احترام رکھنا چاہیے۔ یا اللہ ہے ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا کرو تو ادب ملحوظ رکھا کرو، لوگوں کی کیفیت کو پہچان نہیں ہے، اس لیے وہاں پر آپ کہیں بھی بارگاہ میں، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں پر ادب ضرور ملحوظ رکھیں۔ یہ چند باتیں تھیں جس کی فرمائش کی گئی تھی۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ ہوا بیان وہ آغاز وقت تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔